واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 131 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا آخر میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اسے شکنجے میں ڈالو علی، اس طرح یہ کچھ نہیں بتائے گی، بتانے کے لیے ہے ہی کیا؟ لڑکی نے بھی غصے میں کہا۔ بڑے بھائی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بولی، اس نے مجھے بلایا تھا، میں چلی گئی، اوپر سے چھوٹا بھائی آ گیا، دونوں نے خنجر نکال لیا اور لڑ پڑے۔ میں ڈر کے مارے بھاگ اٹھی اور ایک گھڑ سوار نے مجھے پکڑ لیا۔ میں اپنے باپ کا نام اس لیے نہیں بتاتی کہ اس کی بھی رسوائی ہوگی۔ علی بن سفیان کا دماغ حاضر تھا، اسے یاد آ گیا کہ ارسلان اور الادریس کی آپس میں ترش کلامی ہوئی تھی۔ ارسلان اس کے مشتبہ کی فہرست میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے الادریس کو آنکھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ لڑکی کوئی بھی ہے، یہ قاتل نہیں، یہ دو جوانوں کو اکیلے قتل نہیں کر سکتی، اس نے سچ بات بتا دی ہے، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑکی سے کہا، جاؤ تم آزاد ہو، آئندہ کسی کے ساتھ اتنی دور نہ جانا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ لڑکی بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان نے اپنے دو مخبروں سے کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی کا راستہ دیکھ کر دوسرے راستے سے ارسلان کے گھر کے بڑے دروازے سے ذرا دور چھپ جائے اور دوسرا ایسے طریقے سے لڑکی کا تعاقب کرے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے اور وہ جہاں بھی جائے فوراً اطلاع دی جائے۔ دونوں آدمی چلے گئے، لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اس کا تعاقب ہو رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک ٹھیک ثابت ہوا، لڑکی ارسلان کے گھر چلی گئی، وہاں ایک آدمی موجود تھا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ جب الادریس کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق ارسلان کے گھر سے ہے تو اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ تمہارے دو جوان بیٹے ہیں، مگر الادریس یہ اشارہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ارسلان کی کارستانی ہے، دونوں بھائیوں کو اسی نے اس عجیب و غریب طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ الادریس نے حاکم اعلیٰ کو اطلاع دی، پولیس کا سربراہ غیاث بلبیس بھی آ گیا۔ علی بن سفیان کو بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان کے گھر چھاپا مار کر اسے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جائے۔ اب میں سلیم الادریس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اتنی دلیری سے باتیں کرتا ہوں۔ ارسلان نے اس لڑکی کی کامیابی کی رویداد سن کر کہا، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو شراب پیش کی اور دونوں کامیابی کا جشن منانے لگے۔ ناظرین، ان کا جشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بغیر اطلاع کے کوئی اندر آ گیا۔ یہ الادریس تھا، اس نے ارسلان اور لڑکی کو نشے اور عریانی کی حالت میں دیکھا اور لڑکی کو پہچان لیا۔ ارسلان نے نشے کی حالت میں کہا، اپنے بیٹوں کو قتل کرا کے تم میرے ہاتھوں قتل ہونے آئے ہو، دربان کہاں ہے؟ یہ شخص میری جنت میں بغیر اجازت کیوں کر آ گیا ہے؟ اتنے میں شہر کا وہ حاکم اعلیٰ اندر آیا جس کے پاس امیر مصر کے اختیارات تھے، اس کے ساتھ غیاث بلبیس اور علی بن سفیان تھے۔ لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارسلان کے تمام ملازموں اور گھر کے دیگر افراد کو باہر نکال کر اس کے محل جیسے مکان کے اندر اور باہر فوج کا پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں ایک تہہ خانہ برآمد ہوا جو بہت ہی وسیع اور گہرا تھا، وہاں سے تیر کمانوں اور برچھیوں کے انبار نکلے، ایک ڈھیر خنجروں کا تھا، آتش گیر مادہ بھی تھا، ایک صندوق میں حشیش اور زہر برآمد ہوئے، ایک اور کمرے میں سونے کی اینٹیں اور اشرفیوں کی تھیلیاں برآمد ہوئی۔ اس نے اپنی پرانی دو بیویوں اور ان کے بچوں کو کہیں اور بھیج رکھا تھا۔ گھر میں 3 لڑکیاں تھیں، تینوں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت
صورت تھی اور تینوں غیر مسلم تھی۔ رات ہی رات ملازموں کی چھان بین کر لی گئی۔ ان میں 3 صلیبیوں کے جاسوس نکلے۔ کیا تم خود ہی بتاؤ گے کہ تمہارے عزائم کیا ہیں؟ حاکم اعلیٰ نے ارسلان سے پوچھا۔ یہ مال و دولت اور اسلحہ کے یہ انبار تمہیں سزائے موت دلانے کے لیے کافی ہیں، پھر سزائے موت دے دو۔ اس نے نشے کی حالت میں کہا، اگر مجھے جان ہی دینی ہے تو خاموشی سے کیوں نہ مر جاؤں۔ خدا کی نگاہ میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ تم ہمیں اور اس کے نام لیواؤں کو خطروں سے آگاہ کر دو۔ حاکم اعلیٰ نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس نیکی کے بدلے خدا تمہارے اتنے گناہ بخش دے گا، تم لوگ تو مجھے نہیں بخشو گے۔ ارسلان نے کہا، سلطان ایوبی اس سے بھی بڑے گناہ بخش دیا کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ کے بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، آپ بتا دیں کہ یہاں کس قسم کی تخریب کاری ہو رہی ہے، کچھ اور لوگ گرفتار کروا دیں۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، باقی لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ الادریس نے اپنی خنجر نما تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ ارسلان خاموشی سے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور بڑی ہی تیزی سے اس کی میان سے تلوار نکال کر اپنے سینے اور پیٹ کے درمیان رکھی، بیشتر اس کے کہ ہاتھ سے تلوار چھینی جاتی۔ اس نے دستے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی اور وہ اپنے بستر پر گرا۔ دوسرے آدمی تلوار اس کی پیٹ سے نکالنے لگے تو اس نے کہا، رہنے دو، میری 2-3 باتیں سن لو، مر جاؤں گا تو تلوار نکال لینا۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے دی ہے، میں زندہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنا وفادار دوست سمجھتا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، تلوار اپنا کام کر چکی ہے، ہوش کرو، مصر سخت خطرے میں ہے۔ مصر میں جو فوج ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہے، فوجوں کی رسد کو میں نے ناپید کیا ہے، سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ صلیبی تخریب کاروں نے فوج میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ محاذوں پر بکرے اناج اور شراب جا رہی ہے اور وہاں کے سپاہیوں کو مال غنیمت سے مالا مال کر کے عیاشی کرائی جا رہی ہے۔ میرے گروہ میں اچھے عہدے کے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ فاطمی اور فدائی تباہ کاری کی پوری تیاری کر چکے ہیں، تم بغاوت کو روک نہیں سکو گے۔ نئی فوج لاؤ، حالات تمہارے قابو سے۔ ناظرین، وہ فقرہ مکمل کیے بغیر مر گیا۔ اس کے گھر سے جو 3 لڑکیاں برآمد ہوئی تھی وہ بھی اس کے فقرے کو مکمل نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنے متعلق بتا دیا کہ انہیں اخلاقی تخریب کاری اور مردوں کو پھانس کر استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ارسلان کے گھر راتوں کو محفلیں جمع کرتی تھی جس میں فوج اور انتظامیہ کے افسر آیا کرتے تھے۔ ان کی خفیہ ملاقاتیں اور اجلاس ان لڑکیوں کے بغیر ہوتے تھے۔ لڑکیوں نے یہ تصدیق کر دی کہ مصر میں بغاوت کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے۔ جس لڑکی نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا، اس نے قتل کی ساری کہانی سنا دی جو بیان کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ الادریس کے بڑے بیٹے کو پہلے ہی اپنے جال میں محبت کا جھانسا دے کر لے چکی تھی۔ اسے ارسلان اپنے باپ الادریس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ارسلان نے منصوبہ بدل دیا اور لڑکی سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دو۔ ایک ہی رات میں تقریباً 250 اونٹ مرکزی دفتر کے سامنے لائے گئے۔ ان پر غلہ اور خوردونوش کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ یہ اونٹ 3-4 قافلوں کی صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے۔ اناج وغیرہ کو سرحد سے باہر جانے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ ان قافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے شہر کے چند ایک بیوپاری کے نام بتائے۔ ان بیوپاریوں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ
جائیداد بیچتے تھے۔ ان آدمیوں نے دیہاتی علاقوں میں بھی چند ایک جگہوں کی نشاندہی کی جہاں اجنبی سے تاجر موجود رہتے اور تمام تر رسد اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ شتر بانوں میں سے بعض نے سرحد کی ایک جگہ بتائی جہاں سے یہ قافلے سوڈان جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا۔ انکشاف ہوا کہ اس دستے کا کمانڈر دشمن سے باقاعدہ معاوضہ یا رشوت لیتا اور قافلے گزار دیتا تھا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ اہتمام ارسلان کی زیر کمان ہو رہا تھا۔ یہ ان سینکڑوں میں سے چند ایک واقعات ہیں جو سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ ناظرین، الادریس اور دیگر اعلیٰ حکام نے ارسلان کی غداری اور الادریس کے بیٹوں کی موت اور دیگر واقعات پر غور کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے یہ مشورہ پیش کیا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں رہے۔ پیشتر اس کے کہ مصر میں بغاوت ہو جائے یا فاطمیوں کے اور فدائیوں کے ہاتھوں کوئی اعلیٰ شخصیت قتل ہو جائے، سلطان ایوبی کو مکمل حالات سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ممکن ہو سکے تو وہ کرک کا محاصرہ اپنے نائبین کے سپرد کر کے قاہرہ آ جائیں۔ ایک قاصد کو تو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا مگر اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ اب سنگین وارداتیں ہو گئیں تو اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ علی بن سفیان محاذ پر سلطان ایوبی کے پاس جائے۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 132 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔